اور اس طرح فائدہ کرنے کی کہ پھر کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا فائدہ کون کر رہا ہے، پھر نفع نہ ہو، یعنی نیکیوں کا رشتہ رب رسول کے ساتھ ہو، چھپی ہوئی نیکیاں ہو، کسی کو خبر ہے نہ ہو۔ جب آپ اس طرح سے نیکی کا مزاج اور رواج پیدا کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ برکت ہونے لگی ہے۔ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جھوٹ اپنی زندگی سے مکمل نکال دیں، آج سے کوشش کریں، یہ نکل جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو ذرا محتاط کریں، تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں، آپ خود وزادار ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ دوسرا، لوگوں سے لالچ چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں دیتے دنیا دار، نقصان ہی ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، سوچوں کو بڑا کریں، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ وسیع الظرف بنیں، دل کو کشادہ کریں۔ سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، اور ایک جگہ یوں بھی کہتے ہیں کہ 14 تبا کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت، جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دے کر پریشان ہو جانا،
اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا. آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے. مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے. یہ تو خطرناک سوچ ہے. اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں. یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا ذلیل ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں, عزت نفس پیدا کریں. یہ ہاتھ پھیلانا, یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے, یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں, اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں. باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. خود محنت کریں. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر. ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی. باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. کبھی کسی کی طرف. پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں, اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے. آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی. لیکن جیسے جیسے ہرس حوث لالچ طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے, فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے. دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے. تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا, دو دفعہ بھی دیا, تین دفعہ بھی دیا, اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی, ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی. حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا, قناعت کے ساتھ, تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا, یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں, صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی. کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ بار بار کھاتا ہے, بار بار کھاتا ہے, سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہوں, بار بار کھاتا ہے. تو جب آپ قناعت کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے. لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے, فلاں سے حاصل کرنا ہے, حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ, بیعت کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا. پھر عمر گزر گئی, کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو. خود گھوڑے سے اترتے تھے, خود درہ اٹھاتے تھے. خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا. فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں. تو انہوں نے کہا نہ جی, یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں, میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا, پھر وصال فرمایا. تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی, عزت نفس نہیں پیدا ہوتی, اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے. تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی. تو کہنے لگا ملی تھی. تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا. اپنے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے. مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار, مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی, کہنے لگا یہ
3 दिनार मेरे भी ले जाना और वहां जो लंगर पका रहा उसे दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातम ताई हूं, मैं तो अमीर होके सखी हूं, तू तो गरीब होके बड़ा सखी है। नौजवानों, हाथों की कमाई, मेहनत, जद्दोजहद, ये सारे बुज़दिल लोग ढूंढा करते हैं। वो एक शायर थे ना, शायरों से माजरत के साथ, तो बाज़ का शोरा की हालत भी ऐसी होती है कि लोग 4 पैसे दे जाते हैं। तो वो शायर थे, तो वो बड़ी चादर लपेट रखी थी, तो किसी वीराने में बैठे थे और बाल बिखरे हुए थे। सब की तो खैर ये कैफियत नहीं होती, लेकिन बाज की। तो एक शख्स वहां से गुजरा तो वो 5 रुपए फेंक गया। तो शायर ने बड़ी तगड़ी बात की जो समझने वाली, उसने कहा ये पैसे क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपको जरूरत होगी, आप गरीब है। तो उसने कहा जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगू? उसने कहा आपको हाजत होगी। तो उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं। ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, मैं को लवारस हूं। देखे ना, वो आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बाज शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने, तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो। तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तो पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। मेरे अजीज, खुददारी, विकार, इज्जत नफ्स, ये छोड़ दे। हर वक्त अपने आप को मिस्कीन जाहिर करना ये छोड़ दे। हर वक्त वो एक जगह पे बट रहा था कुछ सामान राशन का, तो मैं वहां से गाड़ी में गुजरा तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लड़ रहे थे। तो मैंने एक को साइड पे करके पूछा कि वैसे आप ये राशन कितने दिन खा लेंगे, आपका क्या ख्याल है? वैसे कितने को दिन? 15 दिन, 18 दिन, चले जोर लगा ले 1 महीना। तो जब सारी जिंदगी मेहनत से कमा के खाना है तो ये रिसवाई आपने क्यों इकट्ठी कर ली? ये आपको इज्जत से देते, नवाजते, वो बात अलग थी। ये क्या रंग आपने इख्तियार कर ली? नौजवानों, जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे कि कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो, तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें, ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा घर और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो था बड़ा नसीबों वाला। फरमाते नसीब देखो, उस कुल्हाड़े के अंदर दस्ता नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, और 15 दिन मुझे इस तरह नजर ना आना, यानी फर्द नमाज के अलावा मुलाकात ना करना। मेहनत कर, निकल मैदान में, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। जब आप 1 कदम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद मिल जाती है। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आया नौजवान, तो हुजूर ने पूछा अब क्या हाल है? कहने लगा या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। हुजूर पहले 1 बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। तो नबी पाक ने मेहनत की तरफ लगाया। हमारे नौजवान ना बेचारे, वो सारी जिंदगी सोचते रहते हैं मेरी कभी वो यूके वाली खाला मेहरबान हो जाए ना, वो मेरा अमेरिका वाला मामू मेहरबानी करे। तो आप परेशान ना हो, मामू को भी पता है आपकी तवज्जो उस तरफ है। उनसे भी कोई हाथ मिलाता है तो उन्हें यूं ही लगता है कि शायद इसको भी मुझसे लालच है, इसको भी वो भी बेचारे उलझे हुए। इन चक्रों से बाहर क्यों ना आए? आपको पता है जिंदगी में खुश कौन होता है? जो अपने नसीब से खुश हो जाता है, जो खुद से मेहनत करता है, जो खुद से जद्दोजहद करता है। सारे ढूंढते फिरना, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया, उसने आके कहा हुजूर आज के बाद मैंने मेहनत नहीं करनी। फिर मैं क्या हुआ? कहने लगा आज मैंने अजीब नजारा देखा है,
شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے. تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا, بھیجتا ہے, وہ مجھے بھی بھیجے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور بڑا ہی مسکرائے اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا, کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ, تو نے کہانی میں 2 کردار دیکھے, ایک لومڑی ایک شیر. تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, تو شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے, اسی طرف ہی صرف آنا ہے. ایک تو سچ بولیں, خوددار بنے, اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی کبھی بھی, سوچیں بڑی ہونی چاہیے, دائروں میں بند نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے. حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے, نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں, قومی نہیں, ملی نہیں, عالمی نہیں. یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا, وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے. وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں, ملی, قومی. بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی. آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو, معاشرے میں امن قائم ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں, معاف کیجئے گا. جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی, ملی نہیں ہوتی, قومی نہیں ہوتی. حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے, جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے. حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے, امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے. حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے حضور کے وجود نور پر. ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں, میرے جیسے لوگ جو صبح کسی شہر میں ہوتے ہیں, دوپہر کسی شہر میں ہوتے ہیں. جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں نا, تو میں جنوبی پنجاب کی طرف نکلا ہوا تھا ایک دفعہ, تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ ضلع آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا تو یوں لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ہے. اس طرح محبت سے والہانہ انداز میں محبوب کے غلام نوازتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کریں اور ہماری خطاؤں کو معاف کریں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے گا, سمجھیے گا اس بات کو کہ سفر کرتا ہے نا بندہ, تو سفر کی ایک اپنی تھکان ہوتی, اس کی ایک اپنی. آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کو جی چاہتا ہے. سفر ہوتا ہے. تو محبوب کئی دنوں کے سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے, واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے, کتنی جدوجہد کرتے ہیں. اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا, ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتا ہے, میرے کو تو بڑیاں بڑیاں داستانہ, میں تو بڑا دکھی ہوں. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا میں تھکا ماندہ ہوں اور برے حال سے آؤں اور میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا ابا کرتا ہے. یہ بڑی مشکل میں ہے. ہم خوش گھر میں جائیں تاکہ ہمارے بچے کہیں کمال ہے, ہمیں بھی یہی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے. ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے, جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں, پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں غور کرنا, کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا, ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں بڑے. فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا.
ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے باندھ کی چارپائی پہ آرام فرمائے اور پشت مبارک پر باندھ کے نشان ہے, تو جناب عمر رو پڑے. تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی, فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ کیسے ہو کس طرح دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور دنیا میں تھوڑی مشقت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا, وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں. ایک بہت بڑا اخلاق یہ ہے ہمارا کہ تھوڑا سا نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. دیکھو وہ وجود کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو. وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو. جب تک آپ دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے, یعنی حضور علیہ السلام کے جملوں کا حسن دیکھیے, فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ کی سوچوں میں آپ اس حدیث پر عمل کریں, پورے ملک میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا, کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا, کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے مدرسہ اس طرح کا بنانا کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس میں پڑھ سکے, کھانا اس طرح کا پکانا وہاں کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس طرح سے کھا سکے, ماحول ایسا بنانا کہ جو کم از کم تم خود سمجھو کہ یہاں ہماری اپنی اولادیں بھی یہاں وقت گزار سکتی ہیں. میرے عزیزوں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دوسروں کا فائدہ کرنے کی.